السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا 3 دفعہ۔ تیسری دفعہ کا زہر بہت تکلیف دہ تھا، آپ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا حسین سے، حسین جو مجھے تیسری دفعہ کا زہر دیا گیا ہے، اس نے میری آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیا، آپ کو پہانے میں خون آ رہا تھا، اتنا اثر ہو گیا تھا زہر کا۔ تو پھر حسین نے کہا میرے بھائی آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو حسن نے کہا کیوں قتل کرو گے اس کو؟ کہاں؟ تو پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اگر جس نے مجھے زہر دیا ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں اس سے نپٹ لوں گا خود ہی، اور اگر میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور اگر وہ نہ ہوا تو پھر مجھ پہ ایک قتل کا الزام آ جائے گا۔ یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، نہیں بتایا۔ بیٹے کس کے ہیں؟ کوئی عام شخص کے تو ہے نہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ باپ علی نے بھی بہت صبر کیا، جب ان کو تلوار ماری تو پھر حضرت زینب روتی ہوئی آئی، تو وہ کہنے لگا وقت جتنی پٹیاں باندھنی ہے باندھ لو، جتنے آنسو گرانے گرا لو، یہ نہیں بچتا ہے۔ میں نے یہ 1 مہینہ تلوار زہر میں رکھی ہے، 1 مہینہ، یہ نہیں بچتا ہے۔ یا ماری تھی تلوار، یا اور وہ تلوار سیدھا اندر چلی گئی، دماغ کے سیدھا اندر۔ تو مولا علی کا صبر دیکھیں۔ علی نے کہا، حضرت علی نے، اس کو گرم کھانا کھلاؤ، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کو اور نرم بستر پہ سلاؤ، اگر میں زندہ رہا تو میں اس سے نپٹ لوں گا خود ہی، اور اگر میں مر گیا تو اس کو ایک ہی بار میں اڑا دینا، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کو ایک ہی بار میں اڑا دینا۔ کیا مولا علی کا صبر ہے! تو پھر 2 دن بعد آپ کا انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، آپ صبر اپنا لے تو یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ کسی کے بھی جھگڑے ہو رہے ہوں، لیکن میں میاں اور بیوی کے مثال دے رہا ہوں۔ جب میاں اور بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو پھر وہ دونوں بول رہے ہوتے ہیں، اور دونوں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک چپ کر کے بیٹھ جائے تو پھر وہ یا پھر شوہر اگر بولتا ہے تو پھر وہ بیوی چپ کر کے بیٹھ جائے، یا پھر اگر وہ بیوی بولتی تو شوہر چپ کر کے بیٹھ جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر شوہر بول رہا ہے اور بیوی اگر چپ ہو جائے گی تو پھر شوہر بولتا رہے گا، آخر بول کے وہ تھک جائے گا، تو وہ خود ہی چپ ہو جائے گا، تو پھر اس طرح وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو دونوں بول رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کو تو اپنی بات ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میری بیوی کیا کہہ رہی ہے اور میرا شوہر کیا کہہ رہا ہے، اور وہ بس بولی جا رہی۔ تو آپ صبر اپنائیے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا، اور وہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ اٹھیں گے، جنت پہ چل جائیں گے، اور وہ بنا حساب کتاب کے اور جنت پہ چل جائیں گے۔ اتنا بڑا عمل ہے صبر۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، یہ جو ہم مانتے ہیں۔ اب حجۃ الوداع میں کسی نے سوال کیا، وہ ایک صحابی ہیں، پہلے سوال کرنے والے جبریل تھے، اور
اور آپ کو سوال کرنے والے ایک صحابی ہیں، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا صبر کرنا اور برداشت کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو صبر اپنائیے، صبر کیجیے ہمارے، اور آپ معاف کریں جو آپ سے معافی مانگنے آئی یا پھر آئے، وہ آپ فوراً معاف کریں، دیر نہ کریں، فوراً معاف کریں۔ اور جب آپ معافی مانگنے جائیں تو پھر آپ دیر نہ کریں معافی مانگنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر معاف کرنے سے عزت گھٹے تو پھر مجھ سے آ کے لے لینا عزت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اگر معاف کرنے سے عزت گھٹے تو پھر مجھ سے آ کے لے لینا۔ تو معاف کرے اور گزر کرے، صبر کرے۔ ہمارے نبی نے کتنا صبر کیا طائف میں بھی، اور جو ان کو پتھر مارا تب۔ تو معاف کریں آپ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔